اور آپ کہتے ہیں نہیں مولانا بڑا تعصب کا دور ہے. میں بس اتنا سمجھتا ہوں میں کسی کی چمچگیری کرنے نہیں آیا، نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں. تعصب کا دور ہے، ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ وہ بس پہ بھی آپ کو جگہ نہیں دینا چاہتے. دنیا کے لوگ بس میں بھی اپنی سیٹ پر آپ کو بیٹھنے کے لیے بازو میں جگہ آپ کو دیکھتے ہیں تو اور پھیل کے بیٹھ جاتے، جگہ نہیں دیتے. لیکن یہی بندہ جو آپ جیسے مسلمان کو بس میں اپنے بازو میں بٹھانا نہیں چاہ رہا تھا، جب یہ اجمیر شریف یہی جا رہا ہے تو ہاتھوں میں پھول لے کر جا رہا ہے. وہی جو بس پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا ہے، اجمیر شریف وہی پھول لے کے جا رہا ہے. مسعود سالار غازی کے وہی جا کر کے سر جھکا رہا ہے. وارث دیوا کے وہی جا کر کے اپنا سر خم کر رہا ہے. مخدوم کے چوچا کے وہاں وہ جا کر کے ہاتھ جوڑ رہا ہے. اب یہ انداز کتنے جائز ہے ناجائز ہے یہ مفتی صاحبان لوگ فیصلہ کریں گے. لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، کیا آپ کو جو اپنے بازو میں بیٹھنے کے لیے بس میں جگہ نہیں دے رہا تھا وہ میرے مخدوم کے ہاتھ کیوں جوڑ رہا ہے؟ وہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ پھول کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تعصب کے اس دور میں خواجہ داتا بتا رہے ہیں او نبی کا دل دکھانے والے، تم میرے جیسا مسلمان بن جا، آج بھی یہ تعصبی تجھے پھول پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. بات تعصب کی نہیں ہے، مجھ جیسا سچا مسلمان بن، یہ بھی تیری غلامی کرتے نظر آئیں گے. تو اسمی اور رسمی مسلمان تو بنا لیکن تو معین الدین جیسا مسلمان. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. کفن کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے. جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تھا اس دن مولا علی نے روتے ہوئے کہا تھا آج مجھے یقین ہے، پہلے سے بات یقین کی تھی لیکن روتے ہوئے کہتے ہیں آج مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں. سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن یہ تاریخی جملہ کہا تھا. کیوں؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار فاطمہ کہتا تھا تو 3 بار لبیک کہتے ہوئے دوڑتی آتی تھی، اب 3 بار آواز دیتا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دیتی. وصال فاطمہ نے بتایا دنیا میں کوئی جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے آپ بتائیں تو صحیح، اور جن کا نکاح آسمانوں پر ہونے پر علماء نے سینکڑوں دلیلیں پیش کی ہیں، وہ مولا علی فرما رہے دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. ہمارا کون؟ سب سے دل لگایا. دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو گھنٹوں بیٹھتے، اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے. اور اتنا عذاب ہے میرے بھائی بے نمازی ہونے کا. سب کو تو جانے دو، ساری باتیں اپنی جگہ. اللہ کے رسول علیہ السلام بے نمازیوں سے اتنے ناراض ہے کہ آقا نے صحابہ سے کہا بے نمازی ملے تو اس کے ساتھ بیٹھو بھی مت. جیسے ہم اپنے بچوں کو بگڑے ہوئے بچوں سے روکتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، آقا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی ہے. لعنت، جس قوم پہ لعنت برسے وہاں برکت کیسے ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا. لعنت کون برسا رہا ہے؟ بولے اللہ. کون برسا رہا ہے؟ برا تو نہیں لگ رہا نا آپ کو میری بات کا، لیکن لعنت کون برسا رہا ہے؟ جواب دے کون برسا رہا ہے؟ اللہ. کون برسا رہا ہے؟ جہاں لعنت ہوگی وہاں رحمت ہوگی. اب لعنت برسانے پر گئی گھر کی برکت گئی. اب آپ آئے میرے پاس امین القادری تو تعویذ دے تاکہ گھر میں برکت ہو. اب جس کی گھر کی برکت اللہ اٹھا لے تو کروڑوں امین القادری مل کر بھی اگر پورا تعویذ نہیں بلکہ پورا قرآن آپ کے گھر میں بیٹھ کے لکھیں تو بھی کیا آپ کے گھر میں برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. برکت اٹھائی اللہ نے اور برکت لانے جا رہے ملا کے پاس. آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائی، یہ جملے کڑوے ضرور ہیں لیکن معاف کرنا، آج جو مسلمان پریشان ہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اور جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا. مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا، آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور قیامت تک اللہ کی بارگاہ ہی سے مسائل کا حل ہے. جب تک مسلمان نماز کا پابند رہا، یہی ہندوستان ہے. ہندوستان 1000 سال تک اس ہندوستان کے تخت پر ہمارے قدم تھے. آج بھیک مانگ رہے ہیں ہم، آج ڈر رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا. یہ جتنے آج تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں
کل تمہارے سامنے کاسہ گدائی لے کر کھڑے تھے ان کے باپ دادا، بھیک مانگ رہے تھے ہمارے دروازوں پر. کب تک؟ جب تک ہم اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ تھے لوگ ہمارے دروازے پہ بھیک مانگ رہے تھے. جب سے ہم نے مسجدوں کا در چھوڑ دیا، اللہ کا در چھوڑ دیا، خدا کی چوکھٹ چھوڑ دی، آج تم بھیک مانگ رہے ہو اور دنیا بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ذلیل کر رہی ہے دنیا. رو رہے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگوں کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. میرا اللہ ماحول بدلنے میں اس کو ٹائم نہیں لگتا. یاد رکھنا، صدیوں کا بگڑا ہوا ماحول وہ لمحے میں بناتا ہے. اس کی شان ہے کن فیکون، اس کی شان ہے کن فیکون. وہ کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے. فرعون کے گھر میں اگر موسیٰ کو پالنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بے شک بے شک. لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جہاں لوگوں کی طاقتیں ناکام ہو جاتی ہے وہاں میرا اللہ لنگڑے مچھر سے کام لیتا ہے. آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دو، گناہوں سے ہجرت کر لو، توبہ کر لو. آپ کو درد ہے نا، درد ہے نا بچیاں ادھر ادھر کیوں جا رہی ہے؟ یہ صرف واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے لیے درد ہے. آپ کو درد ہے نا قوم کا، صرف کانفرنسوں میں درد بھری باتیں کرنے کے لیے درد ہے. بتاؤ اگر واقعی درد ہے، میں سمجھ لوں میں بدلوں گا تو ماحول بدلے گا. میں نے گناہ نہیں کرنا، چھوڑ دینا. اور ایک بار گناہ چھوڑ کر دیکھو، گناہ چھوڑنے میں سکون ہے، سکون. یہ جو نرم نرم بستروں پر پیٹ بھر کے کھا کے بھی سکون کی نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ناراض ہے اللہ. اللہ ہم سے ناراض. اللہ کو مناؤ. لوگ کہتے ہیں مولانا مدد کیوں نہیں آتی؟ فلاں مر رہا ہے، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ عورتوں کے جنازے اور عزتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد؟ برقع پہن کر کے بچیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسجدوں کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ قرآن کے اوراق جلائے جانے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا جو قوم پوری رات زنا کی فلمیں دیکھے گی اس پر اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ان پر اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی؟ اللہ اکبر. جو بھاوت کے ساتھ دیور پاپ کی نظر ڈالے اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جس گھر میں سالی اور بہن بھائی کا تقدس پامال ہو اس گھر میں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جس گھر میں قرآن تیجے 10ویں 20ویں پہ تو پڑھا جاتا ہے لیکن فلمیں روزانہ دیکھی جاتی ہے ان لوگوں پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ بلکہ ایک بات کہہ دوں، یاد رکھنا یہ جو دوسرے لوگ آنکھیں دکھا رہے ہیں ان کو اللہ ہی نے مسلط کیا ہے. کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے. نہ وہ ڈائریکٹ انعام دینے کے لیے آتا ہے نہ ڈائریکٹ سزا دینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، وہ تصور و تخیل سے پاک ہے. جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ کسی کو مسلط کرتا ہے، اور جب کسی کو انعام دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کرتا ہے. میرے بھائی بدلنا پڑے گا ورنہ آج کے حالات کچھ ٹھیک ہیں، اس سے بھی بدترین حالات پیدا ہوں گے. کوئی مدد نہیں، جس سے اللہ مدد کا ہاتھ اٹھا لے کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کہتے ہیں اللہ مجھے حکم دے کہ میں اس کو قتل کروں. کیڑے مکوڑے کہتے ہیں اسے قتل کر، اس کا وجود میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تیرا باقی ہے. جس قوم سے کیڑے مکوڑے نفرت کریں اس قوم سے لوگ کیسے محبت کریں گے؟